نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اكراه في الدين اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ کیا دین کسی شخص کا اسلام کے احکامات پر چلنا کیا کسی کا ذاتی مسئلہ ہے یا یہ کوئی اجتماعی اور زبردستی والا معاملہ ہے۔ زبردستی والا ہے کہ کچھ داروغہ سمجھنے والے اپنے آپ کو دین کے داروغے سمجھ کر اور لوگوں پر اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن نے تو اس بات کا فیصلہ 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کسی کی مرضی ہے وہ دین قبول کرے، دین کو نہ قبول کرے، کوئی اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، زور نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیتا ہے کوئی شخص تو پھر اس کے بعد اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار بندہ بننا ہی اس کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رسول کی اتباع کے سوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اولی الامر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ فی الحال اولو الامر کون ہوتا ہے، اس پہ بھی بات انشاءاللہ کریں گے۔ فی الحال جو دماغ میں جو موضوع آج کل کے حالات کے تناظر میں چل رہا ہے کہ بہت عرصے سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی رسائی ملے کہ میں کچھ تجاویز حکومت کی خدمت میں پیش کروں، جس سے کہ جو ہمارے معاشرے کا جو ایک متشددانہ رویہ ہے، ایک بد امنی اور بے سکونی والا جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جس میں ہر چند لوگوں کا جتھا کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بڑا شعلہ بیان مقرر ہوتا ہے۔ اب میں نام نہیں کسی کا بھی لوں گا، یہ سیاسی سطح پر بھی یہ ہمارا مسئلہ ہے، مسئلہ نہیں، یہ مرنا بن گیا ہے کہ سیاسی سطح پر بھی کوئی بھی چرب زبان، کوئی بھی شعلہ بیان، کوئی بھی باتونی آدمی، کوئی بھی خیالی اور خوابی کہانیاں سنانے والا بندہ اٹھتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، جھوٹی سچی کہانیاں سناتا ہے ان کو اپنے دام تصویر میں پھنسا کر اور ان کے جذبات بھڑکاتا ہے، ان کو مار دھاڑ میں مجبور کرتا ہے۔ وہ عوام تو کلانا، معذرت کے ساتھ یہ ایک جملہ ہے جو میرا نہیں ہے، یہ کسی کا ہوگا بہرحال، تو جیسا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی داروغہ نہیں ہے دین میں۔ اللہ نے کسی کو داروغہ نہیں بنایا، جب اللہ نے ہی نہیں بنایا تو ہم کیسے کسی کو داروغہ سمجھ لیں؟ اولو الامر کی ڈیٹیل پہ ہم جب اس آیت کو موضوع بنائیں گے، اس پہ بات کریں گے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو فی الحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ مجھے حکام بالا تک کسی طرح سے رسائی ہو جائے، میں کس طرح ان تک یہ بات پہنچاؤں، تو خوش قسمتی سے موجودہ حکومت نے یہ چیز اس کے بارے میں فیصلہ لے لیا ہے، اور حکومت اللہ کرے اس بات پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹی رہے اور اس فیصلے پر وہ نافذ کرے۔ بات صرف یہ 25,000 تنخواہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو شتر بے مہار کی طرح جو اٹھتا ہے، اب دیکھیں جمعے کے قیام کا جو نفاذ ہے کہ جمعہ قائم کون کرے گا، جمعہ کون پڑھائے گا، یہ جمعے کے مسائل کے حوالے سے جب انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ جمعہ جو ہے یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے، اجتماعی عبادت ہے، اور اس میں جو اولو الامر ہوتا ہے وہ خطبہ دیتا ہے، وہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں
حالات کے تناظر میں، ملکی معاملات، حالات اس کے تناظر میں وہ بات کرتا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، شاید دیندار طبقہ بوجود میری اس گفتگو سے اگر کوئی کسی کے تک پہنچ گئی تو وہ تو یقیناً پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی بھی سنا ہے کہ کچھ علماء کرام جو ہیں وہ اس چیز کے بہت سخت خلاف ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی سنا تھا کسی حکومت نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھائی اولو الامر کا ہی کام ہے کہ وہ جمعہ پڑھائے گا، جمعہ اولو الامر پڑھائے گا یا اس کا نمائندہ پڑھائے گا؟ جہاں جمعے کے انعقاد ہوگا جمعہ پڑھا جائے گا۔ جمعہ ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اگرچہ اس کے لیے مسجد کی شرط نہیں ہے لیکن اذن عام کی شرط ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی جگہ ہو جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، اور اس علاقے محلے، اب جیسے کہ حکومتی نمائندے ہیں، اب چونکہ وہ لوگ اپنے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس قابل نہیں ہیں کیونکہ ہم نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، یا ہمیں یہ ہے یا وہ ہے، اور علماء کو، ایک دیندار طبقے کو انہوں نے الگ سے ایک یہ دے دیا ہے کہ بھئی تم جو مرضی ہے بولتے رہو، کرتے رہو، کہتے رہو، جس مرضی فرقے کی جیسے مرضی لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں سناؤ، اپنے پیچھے لگاؤ، کس کے پیچھے لگاؤ، نہ لگاؤ، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، بس ہمیں ہمارا کام کرنے دو، سیاست کرنے دو، حکومت کرنے دو، اور تم اپنا کام کرو۔ حالانکہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، شریعت کا یہی حکم ہے، شریعت کا یہی مدعا ہے کہ جو اولو الامر ہے، اب وزیر اعظم اولو الامر ہے، وہ اپنے دائرہ کار میں، چونکہ بڑا ملک ہے اس میں، وہاں پہ وہ اپنی مسجد میں وہ پڑھائے گا، لیکن اب پھر وہ چونکہ اس میں مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ اولو الامر اپنے آپ کو اولو الامر سمجھ نہیں رہا، اولو الامر اپنے اندر وہ قابلیت نہیں تصور کرتا۔ تو کچھ پھر دوسرا یہ ہے کہ کچھ حضرات نے بھی ان کو اس قابل، حالانکہ ان کو تو چاہیے کہ ان کو دعوت دیں کہ آپ اولو الامر صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، یا جو بھی گورنر صاحب، پھر آگے جو بھی ضلعی انتظامیہ ہے تحصیل کے لیول پہ، اسی طرح گراؤنڈ لیول پہ اسی ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے نیچے آتے جائیں تو گورنمنٹ کا نمائندہ جو ہے وہ ایک علماء کی مجلس ہو، ایک علماء کا گروہ ہو، ایک گروپ ہو جس میں تمام مکاتب فکر کو اس لیے شامل کیا جائے تاکہ وہ ایک درمیانہ، اور سب لوگوں کو، تمام مکاتب فکر کے ماننے والوں کو بھی پتا ہو کہ بھائی یہ ہمارا مکتبہ فکر کا جو بڑا ہے وہ بھی اس مجلس شورا میں شامل ہے، اس مجلس میں جہاں سے یہ جمعہ کا خطبہ جاری ہو رہا ہے، اس میں وہ صرف اللہ رسول کی بات ہو، دینی احکامات کی بات ہو، محبت پیار کی بات ہو، اصلاح کی بات ہو، اصلاح احوال کی بات ہو، اخلاق کی، رویوں کو بہتر کرنے کی، معاشی اور سماجی، معاشرتی اور سماجی، گھریلو اور ازدواجی اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے بارے میں ایک جامع، ایک بہترین اور درمیانہ، جس میں کسی قسم کا متشددانہ جذبات و خیالات اور نظریات کا اس میں دخل نہ ہو، وہ والا خطبہ ہو جو اب تو جدید دور ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے جو جیسے یہ بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے، بہت زبردست اور قابل تعریف، اس میں جو ان کی مونوپلی ہے نا حضرات کی، وہ شاید ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، ہوتے ہیں تو کوئی کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے، بات تو جو سچ ہے وہ یہی ہے۔ لیکن اگر دیندار بندہ جب اپنی انا کو، اپنی میں کو، اپنے خیالات کو، اپنے نفس کو دین میں لے آتا ہے تو پھر وہ دیندار کہلانے کہاں سے مستحق رہ جائے کہ وہ اللہ رسول کی جو بات ہے اس میں اس کو لگتا ہے کہ جب میں اس کا گورنمنٹ کا ملازم ہو جاؤں گا تو پھر میری وہ جو ساری ہیں اپنا جو میں کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں پھر میں اس طرح سے انجام نہیں دے پاؤں گا، میری آزادی سلب ہو جائے گی، میں ملازم بن جاؤں گا۔ نہ ملازم بنو آپ، ملازم کا کیا مقصد ہے؟ اولو الامر کی اطاعت کا جو اس کا نمائندے کی حیثیت ہے، اب چونکہ اس طرح کا تو نظام نہیں ہے، اب یہ ہے کہ اولو الامر کا نمائندہ وہ ہر جو بھی
اللہ کرے یہ ساری مساجد رجسٹر تو ہوئی ہیں، اب یہ اس کے انڈر آ جائیں، وہ جیسے پڑھا لکھا بندہ ہو اس کو خطبہ آئے، بس وہ وہی خطبہ. یہ بات بڑی اہم بات کہ اپنی مرضی سے کوئی بات تشدد والی، لڑائی والی، جھگڑے والی، نفرت والی، یہ ہے وہ ہے، میں صحیح ہوں وہ غلط ہے، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، کیوں کر دیا، میں بس فرستادہ ہوں، میں یہ ہوں اور باقی سب غلط ہیں. یہ والا جو رویہ ہے اس کو اسی طرح لگام ڈالی جا سکتی ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک ادھر اوپر سب مکاتب فکر کے اپنے اپنے علماء بیٹھے ہوں اور وہ جامع ایک خطبہ ہر جمعے کا ترتیب دیں، اور ترتیب دینے کے بعد جو جو حضرات ہوں ان کے واٹس ایپ پہ وہ خطبہ آ جائے، اس کا پرنٹ نکلوائیں، اس کو پڑھ کے جیسے ساری اسلامی دنیا میں ہو رہا ہے، عرب کی دنیا میں، کیونکہ وہاں پہ تو ایک نظام ہے، وہاں پہ وہ اگرچہ اس کو بادشاہت کہتے ہیں، بادشاہت ہے یہ جو بھی ہے، بہرحال وہاں پہ ایک نظام ہے اور علماء کا ایک نظام اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے. یہ جو جمہوریت کے نام پر ہمارے یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے نا کہ ہر بندہ آزادی سے بس جو جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ کسی بات کا پابند نہیں ہے، وہ احتجاج کر رہا ہے، وہ دھرنے دے رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے، وہ ڈھینگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس سے یہ ساری آزادیاں سلب ہو جائیں گی. اس سے ہر بندہ اپنے اپنے مکتبہ فکر کو جو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، بھئی تمہارا میرا کیا مکتبہ فکر ہے؟ ہمارا مکتبہ فکر ہے قرآن و سنت. جب ہمارا دین تو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آ جاؤ ایک اس بات کی طرف، اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جاؤ جو ہمارے، یہ اللہ تو دعوت فکر دے رہا ہے اہل کتاب کو قرآن مجید کے اندر. تعالوا آ جاؤ الی کلمۃ، اس ایک بات کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک، اللہ نعبد الا اللہ. تو جب ہمارا رب ایک ہے تو ہم کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں شخصیت پرستی کے وجہ سے ایک دوسرے کی بجائے اس کے کہ محبت سے پیش آئیں؟ ہمارے نبی نے ہمارے یہی درس دیا، محبت اور پیار کا درس دیا. یہ دیا ہے کہ فرقے بنا کے الگ الگ شخصیات کو بنا کے ان کی طرف، یہ میرا تو یہ ایمان ہے، یہ مجھے یقین کامل ہے کہ جن جن شخصیات کا نام لے کر آج کے لوگ بہت ساری باتیں منسوب کر رہے ہیں ان کی طرف، انہوں نے یہ کہا اس لیے ہم ان کے پہرے دار ہیں، ہم کھڑے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہم ان کا تحفظ کریں گے، ہم ان کا دفاع کریں گے، اور ہم نام نہیں لیتا کسی کا بھی نام نہیں لیتا، سب کی بات، ہر بندہ اپنے اپنے جس کو اس نے بنایا ہوا ہے اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہے. اب یہ بات کس نے آپ کو ذریعے کیسے وحی کا تو سلسلہ بند ہو گیا؟ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات واقعتاً ان شخصیت نے کہی ہے؟ کسی کی بھی میں بات نہیں، نام نہیں لے رہا، کسی ہر بندے کا یہی نظریہ ہے. تو آپ کے پاس کیا ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ یہ وحی الہی کی طرح صحیح ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. بات یہ ہے کہ وہ باتیں منسوب ہیں مختلف معتبر قابل احترام ائمہ، محدثین، مفکرین، مجتہدین، متقدمین، متاخرین، جتنے بھی جن کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، لیکن انہوں نے دین کو اس طرح آپس میں لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بنا کے پہنچایا جس طرح کہ آج کے لوگوں نے ان کا نام لے کے آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد دنگا شروع کیا ہوا ہے. انہوں نے تو اپنی اپنی جو اجتہاد کیا ان مواقع پر، اب اس کی بھی سند یا اس کو کس طرح گارنٹی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل عین حق ہے، سچ ہے. یہ جو کوئی بھی یہاں پہ تو کوئی بھی چلتا ہے، راہ چلتا بندہ کر دیتا ہے، بات یہ ہو جائے یہ کر لو تو وہ بندے من بڑھتی ہے. جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی کی بھی بات کو عمل کرنے سے پہلے، اس پر اپنے جذبات کو بھڑکانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا رویہ ہے. یہ رویہ ہماری تربیت کرنی ہے ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے بڑوں نے. تو وہ تو اپنے دائرہ کار میں بند ہو چکے ہیں، وہ اس سے باہر سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس سے زیادہ سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ جو انہوں نے ایک دائرہ خود سے اپنے ارد گرد کھینچ لیا ہے اس سے باہر نکلیں گے تو شاید ان کی وہ جو دائرے کے اندر لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ تو شاید ہی ہمارے فالوور کم ہو جائیں.
بھئی آپ اپنے فالوور بنانے کے لیے دین کے داعی ہو، دین کی دعوت دینے والے ہو، دین کی پہچان رکھنے والے ہو، یا اللہ رسول کی دعوت دینے والے ہو، یا کسی خاص شخصیت کی، یعنی کسی خاص شخصیت کو کی مطلب اس کا آپ کو علم بردار بنا کر اور پیش کر کے، تو چونکہ یہ جو نوجوان ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو دین کا وہ علم اور شعور نہیں رکھتے، ان کی تربیت کرنی ہے ہمارے حضرات نے، تو وہ جب اپنے آپ کو ہی ایک دائرے میں بند کر لیں گے تو وہ صحیح بات تک کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ تو یہ اپنی اپنی جو، بس اب میں زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا کہ میں یہ جو باتیں کی ہیں یہ بھی پتہ نہیں ان کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن جو بات حق ہے اور سچ ہے وہ وہی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا، یہ جو سنا ہے کہ وہ خطبہ وہی شخص دے گا جو ٹیسٹ پاس کرے گا، گریجویٹ ہوگا، یہ جو بھی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کرے گا، لیکن اس کے بعد اگلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہونا چاہیے، یہ میری حکم بالا سے وزیر اعلیٰ سے جو بھی وزیر اعظم سارے ملک میں یہ نظام ہو کہ ایک مجلس شورا قائم کی جائے، بڑی مجلس جو صرف اور صرف جمعہ، عید اور یہ بڑے بڑے جو اجتماعات ہیں ان کے خطبے تحریر کرے، اور وہ جو چاہے وہ مولوی صاحب ہوں، خطیب صاحب، علامہ صاحب، جو بھی جمعہ پڑھانے کا جس کو بھی یہ ذمہ دیا جائے گا، وہ صرف وہ بات بیان کرے۔ اور یہ جو شدت پسندی ہمارے معاشرے میں بڑھ چکی ہے، اور ہر چند بندوں کا گروہ یا اجتماع یا جتھا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ڈنڈے کے زور پر اپنی مرضی منوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کو دین بتانا چاہتا ہے، یہ میں کسی ایک مکتبہ فکر کی بھی بات نہیں، میں ایز اے ہول ان جنرل بات کر رہا ہوں۔ یہ رویہ سب کا ہے، اگر کسی کا نہیں رویہ ایسا ہے ویل اینڈ گڈ، تو اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے۔ یہ تو جو لوگ ایسے رویے کو اپنائے ہوئے ہیں اور معاشرے کو سکون اور آرام سے نہیں رہنے دے رہے، ان کی گوشمالی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس پہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔